جی دوستو السلام علیکم۔ آج کل چودھری نثار علی خان پھر ایک بار خبروں میں ہیں۔ 3 سال وہ کہیں ہائبرنیشن میں رہے۔ انتخابات ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 2018 میں لڑے اور 4 حلقوں میں سے تھے، 2 قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی، اور 3 حلقوں میں ان کو شکست ہوئی۔ بہرحال ایک حلقے سے وہ جیت گئے صوبائی اسمبلی کے، لیکن کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ حلف نہیں اٹھا سکے اپنا، اور اب بہرحال پھر خبروں میں آ گئے حلف اٹھانا چاہتے ہیں، اور آج شاید وہ حلف اٹھا بھی لیں۔ چودھری نثار علی خان بڑے زبردست انسان ہیں۔ نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ مین بھی تصور کیے جاتے تھے ایک زمانے میں، اور پھر شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کا ایک خاص تعلق تھا۔ پھر چونکہ ان کے گھرانے کا تعلق فوج سے بھی رہا، تو یہ اور شہباز شریف یوں بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک قسم کا برج ہیں بٹوین نواز شریف اور فوج اسٹیبلشمنٹ۔ پھر چودھری نثار علی خان کا تعلق میرے لحاظ سے اس لیے بھی ہے کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اسی ڈپارٹمنٹ سے پڑھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے، جہاں سے میں بھی فارغ التحصیل ہوا۔ گو کہ یہ ہم سے بہت سینئر تھے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک نسبت ایک ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو چونکہ پڑھے لکھے انسان ہیں تو ان کی جو ہے سیاست کو بڑے غور سے دیکھتا بھی رہا ہوں، بڑے پاپولر بھی رہے اپنے حلقوں میں، اور ہمیشہ دبنگ سیاست کی وجہ سے مشہور بھی رہے۔ لیکن پھر کچھ اختلافات کی نوعیت ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ انتخابات لڑے، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ نہیں۔ اور اب جو اس وقت چیمہ گوئیاں مارکیٹ میں موجود ہیں ہم سب جانتے ہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور شاید کسی اسٹیج پہ ان کو پنجاب کا وزیر داخلہ اعلیٰ بھی بنایا جائے۔ تو مختلف تھیریز چل رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان تھیریز میں کوئی بھی کوئی کریڈیبلٹی زیادہ ان میں ہے۔ ابھی وہ حلف چونکہ نیا قانون پاس ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر اتنے عرصے آپ 3 سال کا عرصہ گزر کر ابھی تک آپ نے حلف نہیں اٹھایا، تو یہ سسٹم کی خرابی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہاؤ کم کہ ایک شخص جو الیکٹ ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتا یا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں اب آگے تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میری جو کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، جب میں تھا پاکستان کا ہائی کمیشن نیو دہلی میں، تو اکثر یہاں پہ آنا ہوتا تھا پاکستان، تو میں نے پہلی دفعہ ان سے ملاقات کی ایز پاکستان کے ہائی کمشنر۔ اس وقت یہ انٹیریئر منسٹر تھے، تو میں نے سوچا، کیونکہ اس وقت ممبئی وغیرہ اور چیزیں بہت سی چل رہی تھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو میں جون میں یہاں 2015 میں آیا تھا، ایک انوائس کانفرنس تھی، تو یہاں ان سے میں نے درخواست کی، ملاقات کی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہاں بالکل آپ تشریف لائیے، اور پھر ان سے 1 on 1 ملاقات میری ہوئی، اور بہت تفصیلی ملاقات تھی۔ میں نے ان کو بریف بھی کیا پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ایشوز ان کے وزارت کے حوالے سے تھے، اور مجھے بڑا اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے۔ ایک تو یہ کہ بات کو بڑا غور سے سنتے بھی تھے، اور پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے تھے، اور بالکل فرینک رائے بھی دیتے تھے، اور مجھے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جب بھی پاکستان آئیں تو ضرور مجھ سے ملاقات کیا کریں، اور پھر میں نے یہ ایک پریکٹس بنا لی کہ میں جب بھی پاکستان آتا تو ان سے ضرور ملاقات کرتا، اور بلکہ ایک ملاقات میں تو یہاں بھی ہوا کہ میں نے ان سے کچھ باتیں شیئر کیں جو میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کہیں، تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ بھئی تم نے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا وزیر اعظم سے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے تو کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے بھئی آپ تو بڑی کرج رکھتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں
وہ بھی نواز شریف سے یہ باتیں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ میرا تو کام یہی ہے کہ سچ جو ہے وہ پیش کر دوں، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو بات ٹھیک ہے وہ لیڈرشپ کے سامنے رکھ دوں. باقی لیڈرشپ کی اپنی مرضی ہے وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو یہ بھی مجھے تاثر یہ ملا کہ شاید اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کے سامنے بہت سے جو ان کے اپنے کیبنٹ کے ممبرز بھی ہیں وہ بھی کھل کے بات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں. تو یہ تاثر مجھے چودھری صاحب سے ملا. چودھری صاحب نے ایک اور موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا صحیح رویہ اختیار کیا جہاں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات تھی، جو کہ میں نے اپنی اس کتاب ہاسٹیلیٹی میں ذکر بھی کیا ہے. T20 کپ تھا، ورلڈ کپ، شاید مارچ 2016 میں، اور اس وقت پاکستان کی ٹیم جو آ رہی تھی بھارت میں، چونکہ کھیلا ٹورنامنٹ میں ہو رہا تھا تو پاکستان کی ٹیم کو کچھ سیکیورٹی کے خطرات بھی لاحق تھے. تو پہلا جو دھرم شالہ میں ہو رہا تھا میچ وہ ہم نے وہاں سے ہٹوایا. پھر پاکستان سے ایک سیکیورٹی ٹیم بھی آئی سیکیورٹی ارینجمنٹس چیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہاں پہ اس شہر میں دھرم شالہ میں کہا کہ بھئی یہاں پہ میچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ پرانے انڈین آرمی کے ایکس فوجی ہیں اور ان کا بڑا سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ پاکستان، تو یہاں پہ ہماری ٹیم کو سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. تو انہوں نے پھر کہا کہ کسی اور شہر میں ہو. تو اب بھارت اس وقت ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دے رہا تھا ہماری ٹیم کے لیے. تو مجھے پھر چودھری صاحب نے کہا کہ بھئی آپ وہاں دیکھیے، بات چیت کیجئے، اور جو آپ کی فائنل ریکمنڈیشن ہوگی میں اس کو وہیں پہ اسی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کی ٹیم کو نہیں آنا چاہیے تو وہ نہیں آئے گی، اگر آپ کہیں گے آئے تو وہ آئے گی، اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ بڑا صحیح، ایک بڑا کلیئر موقف تھا جو چودھری صاحب نے لیا اور مجھے یہ کنوے کیا. پھر میں نے وہاں پہ بہرحال جو وہاں کے انٹیریئر ہوم منسٹری تھی ان کے سیکرٹری سے بات چیت کی. پھر ہم نے ایک لیٹر لکھوایا ممتا بینرجی سے، کیونکہ پھر یہ جو میچ ہوگا کولکتہ شفٹ ہو گیا تھا، اور پھر وہاں پہ جو وہاں کی چیف منسٹر تھیں ممتا بینرجی، انہوں نے پھر ایک خط لکھا، سیکیورٹی کی گارنٹیز دیں. اور پھر میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ جی اب آپ ٹیم کو، اب ہم نے ساری ارینجمنٹس یہاں پہ کر لی ہیں اور ہم نے انشور کر لیا کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اور اس کی جو بھی حفاظت کے جو بھی پروٹوکالز ہیں وہ سارے انڈین حکومت نے ہمیں ایشورنس دلا دی ہے. تو پھر انہوں نے پھر اس وقت نجم سیٹھی صاحب تھے پی سی بی کے چیئرمین، وہ بھی جب میں نے فون کیا بھارت سے چودھری صاحب کو تو اس وقت ان کے آفس سے بیٹھے ہی تھے، میری فون کا انتظار ہی کر رہے تھے ایکچولی. تو پھر نجم سیٹھی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ یہ ٹیم جائے گی پاکستان. تو چودھری نثار علی خان صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بات جو ہے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تھوڑے بہت ضدی پن ان میں یقیناً ہے، لیکن ضدی لوگ بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرنسپلڈ ہوتے ہیں اور جو ہے اپنی جو ان کی ہے بات کھری ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے چودھری صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ایروگینٹ بھی ہیں، لیکن مجھے کم از کم اپنی ملاقاتوں میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. اور دوسری بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، ہر بات بڑے غور سے سنتے ہیں. مجھے تو یہی جب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں یہی تاثر ملا. دوسری طرف مجھے اپنی اور بھی ملاقاتیں بھی یاد ہیں مسلم لیگ کے اس وقت کے جو رہنما تھے، خاص طور پہ خواجہ محمد آصف صاحب جو کہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے. ان سے بھی ایک دفعہ میں ملاقات کی اور ان سے ملاقات کر کے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ ایک کان بات سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں. ان سے میں نے بہت سی پروپوزلز بھی ڈسکس کی، لیکن ان کا کوئی مجھے اتنی دلچسپی نظر نہیں آئی میری باتوں میں، اپنی ملاقاتوں میں. تو بہرحال چودھری صاحب کو آئی پرسنلی لائک ہم. باقی ان کا فیوچر کیا ہے پولیٹیکل، آئی ڈو ناٹ نو. میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اب ان کا شاید پولیٹیکل فیوچر اس طرح نہیں رہا. ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اور ہم ان کو واپس ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے اگر چودھری صاحب، تو اس میں بھی شاید کوئی زیادہ
شاید کوئی ان کو رول مل جائے، لیکن بہرحال وہ ایک جس لیول کے لیڈر ہیں وہ تو یہی توقع رکھیں گے کہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوں، لیکن وہاں پہ اور بہت مسائل ہیں جو ہیں وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کس طرح وہاں پہ چلے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی بھی شاید جوائن نہ ہی کریں. لیکن انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ اب دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب کس طرح اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بناتے ہیں، اور اگر آیا وہ انڈیپینڈنٹ تو اب شاید کھیل مشکل ہی ہو گیا ہے. کسی نہ کسی یا تو مسلم لیگ نون میں دوبارہ جائیں گے، دو ہی آپشنز ہیں، یا تو نون لیگ ہے وہاں پہ کوئی راستے، کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ ان کے بہرحال پھر بھی تعلقات بہتر ہیں اور ان کے ساتھ ان کی لائن فٹ ہے، وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، اور یا پھر پی ٹی آئی بھی آپشن تو ہے، ممکن ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب فائنلی کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.